بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کم کر کے دیتے ہیں، گھٹاتے ہیں، لوگوں کی چیزیں کو گھٹا دیتے ہیں۔ اب گھٹانے کے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں، عام طور پہ معروف تولنے اور ناپنے کا ہی ہے۔ لہذا فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ کہ جب لوگوں سے لیں ناپ کر تو پورا ناپیں، اس میں کوئی کمی نہ کریں، برابر ناپیں۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب انہیں دیں ناپ کر یا وزن کر کے تو انہیں کمی کر دیں، یعنی لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ اور۔ وہ پرانی ایک کہاوت مشہور ہے نا کہ ڈاڑے نہ 2700، آپ کو سمجھ آئی؟ 5-20 یعنی 20 پنجے 100 ہوتا ہے نا، تو جب دیتا ہے تو کہتا ہے بھائی 20 پنجے لے لو، یعنی وہ 100 پورا، اور جب لیتا ہے تو 7 یعنی 140 لیتا ہے، 7 × 100 140 لیتا ہے۔ اسی طرح بہت سے، یہ مجھے ہر دفعہ ایک ہی مثال یاد آتی ہے، وہ ہے جناب سنیاروں کی مثال۔ جب وہ دیتے ہیں کہتے ہیں سونا ہے، لیتے وقت کہتے ہیں نہیں نہیں اس میں 2.5% کاٹ بھی ہے۔ انہیں کہو بھئی یہ آپ کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں ہمارا اصول ہے، کر لو جی گل۔ سارے ہماری جناب وہ کیا ہوتی ہے ان کی، وہ جو یونین ہوتی ہے، صرافہ یونین نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، دیتے وقت یہ ہے لیتے وقت یہ ہے۔ یہ صرف وہ بیچارے مجھے وہی یاد آتے ہیں، میں انہی کی کہانی سناتا ہوں، لیکن یہ ہر طرف یہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اصل میں سود بھی اسی کی ایک صورت ہے، لیتے وقت اور دیتے وقت اور، بدل گیا۔ اور ہمارے ہاں یہ ناپ تول یہ نہ سمجھے کہ اب ختم ہو گیا ہے، اب اس سے زیادہ سیٹل طریقے آ گئے ہیں۔ پہلے وقتوں میں ناپتے ہوئے، فرض کریں ایک بندہ میٹر سے یا گز سے ناپ رہا ہے، کپڑے ناپ رہا ہے، وہ ناپتے ناپتے تھوڑا سا کھسکا لے گا، کتنا کم کر لے گا؟ 2 انچ 3 انچ اتنا ہی کم کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ ڈنڈی مار رہا ہے، تولتے ہوئے ڈنڈی مار رہا ہے، تو کتنا 50 گرام 100 گرام اتنی ڈنڈی ماری جا، اس سے زیادہ ڈنڈی ماری نہیں جا سکتا۔ آپ سمجھتے نا، یہ سیدھا پکڑا انہیں تھوڑا سا ہاتھ ٹیڑھا کریں تو وہ جو کلی سی ہوتی ہے وہ پہلے ہی نظر آنا شروع ہو جائے گی، یعنی بیلنس نظر آنا، اتنی ڈنڈی ماری جا سکتی، اس سے زیادہ تو ڈنڈی ماری ہی نہیں جا سکتی۔ لیکن آج اگر آپ باٹ چھوٹے رکھ لیں دینے والے، وہ جس الیکٹرک جو کانٹا ہے اسی کو کچھ اوپر نیچے کر لیں، وہ میٹر جس سے پیٹرول وہ ڈالنے والوں کا جو اکثر جو ہے نا اوپر نیچے ہوتا ہے، وہ چھاپا پڑتا ہے اور سیل کر کے چلے جاتے ہیں۔ اسی کا ایک اور مکروہ طریقہ بھی ہے نا کہ وہ آپ نے لکھ دیا، وہ چیز جو آپ نے کسی بہت اعلیٰ سٹور سے خریدی، وہ گھر آ کے آپ نے کلو سمجھ کے خریدی، گھر آ کے دیکھا چھوٹا سا لکھا ہوگا کہیں کونے پہ 900 گرام۔ یہ ساری چیزیں اسی ذیل میں آتی ہیں۔ دھوکہ تو آپ نے دیا نا کسی کو، وہ سمجھ کے لے گیا 1 کلو ہے، گھر جا کے ٹھیک ہے آپ کا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے اس پہ 900 جو ہے نا وہ گرام لکھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ وہ 900 پھر بڑا کر کے لکھتے ہیں نا۔ عام معمول کیا ہے؟ معمول 1 کلو گرام کا ہے، آپ نے کیوں 900 گرام رکھا ہوا ہے؟ پھر جہاں مرضی آئی وہ آپ نے تول کے دودھ بیچنا شروع کیا، جہاں دل آیا لیٹر میں بیچنا شروع کر دیا۔ اب اس میں بھی کوئی حساب کتاب کر لیتے ہیں اوپر نیچے۔ تو یہ لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ اور، نتیجہ یہ نکلے کہ جو کنزیومر ہے اس کا نقصان ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ دیکھیں موٹی سی بات ہے، اس سے پتہ کیا چلا؟ اتنی سی ڈنڈی مارے یا 900 گرام لکھ لے، جو بھی ایک بات پتہ چلی، اسے حساب کتاب کا تو یقین نہیں ہے نا۔ اس کو تو دھوکہ اس نے دے دیا، اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ یہ جو کرامن کاتبین بیٹھے انہیں دھوکہ دے سکتا ہے؟ اگر اسے یقین ہو کہ اس کا حساب دینا ہے مجھے، کیسے یہ کام کر سکتا ہے؟ اس نے یہ کر کے در حقیقت اپنی بے ایمانی کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ ویل للمطففین، ایسے لوگوں کے لیے خرابی ہے، ہلاکت ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے دوبارہ اٹھایا جانا ہے؟ ان حرکتوں کا انہیں جواب دینا پڑے گا۔ لیوم عظیم، وہ جو عظیم دن ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام انسان سارے جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب وہ ڈنڈی یہاں چھپا کے آپ نے ماری ہے، وہاں تو سب کے سامنے کھول دی جائے گی۔ یہ ڈنڈی مار آیا ہے بھائی، یہ کم تولنے والا آیا ہے، یہ کم ناپنے والا آیا ہے، یہ لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کے دینے والا آیا ہے۔ کلا، ہرگز یہ نہیں کہ آپ مرے تو بس چھٹی، ایسا نہیں ہوگا۔ ان کتاب الفجار لفی سجین، یہ جو فجار ہیں، یہ ڈھیٹ لوگ ہیں، یہ جو بے شرم، ان کا اعمال نامہ ہوگا قید خانے میں۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم یہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم،
یہ ایک ریکارڈ ہے، دفتر ہے لکھا ہوا. یہ اسی طرح آگے علیین کا ذکر بھی آ رہا ہے اس کے بارے میں، یعنی یہ قیامت کا ذکر نہیں ہے. آج جو ارواح نکال کے لے گئے نا وہ سابقات سبخہ والے، یا یہ کہ والنازعات غرقہ والے، انہیں کہیں جا کے ٹھکانے لگانا ہے نا، رکھنا ہے، وہ ادھر سے لا کے قیامت کے دن ڈالے جائیں گے. یہ ہے عالم برزخ. یہ جو برزخی زندگی ہے یا تو علیین ہے یا سجین ہے. جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. اب وہ جو سجین میں چلا گیا، یعنی وہ دوزخ کی جو یوں سمجھے دہلیز پہ پہنچ گیا، آنکھ اس کی کھلے گی تو اگلا حساب اس کا وہی ہے، وہ ادھر قید خانے میں رکھ دی گئی اس کی روح. اور یہ جو علیین میں چلے گئے ان کی ارواح جو ہے وہاں پہ، بلکہ وہاں پہ تو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو جان پہچان بھی کریں گے، نئے آنے والے سے دنیا کے احوال بھی پوچھیں گے. تو یہ علیین ہے. تو وہ ایک اعمال نامہ ہے، ایک دفتر ہے جس میں تمام ریکارڈ رکھا ہوا ہے. اور یہ یہیں سے وہ اصل دیکھیں کرامن کاتبین تھے نا، انہوں نے ریکارڈ مینٹین کیا. اب یہ فرشتے روح لے کے چلے گئے اور اس ریکارڈ کے مطابق ایک ٹھکانے پہ رکھ دیا، تو معلوم ہو گیا نا، سفر تو ڈیٹرمنٹ ہو گیا نا، منزل کون سی ہے. تو یہ اسی کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہلاکت اور بربادی ہوگی آگے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جھٹلایا، جو ایمان نہیں لائے. الذین یکذبون بیوم الدین، کون؟ جو بدلے کا انکار کرتے ہیں. بے شک موحد ہوں، اگر کوئی بھی دلیل کے ذریعے سے وہ جزا سزا کا اگر منکر ہوگا، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہوگا. توحید میں بہت وہ نعتیں بھی، وہ کیا ہوتا ہے جی، حمد بھی پڑھتا ہوگا، ترانے بھی گاتا ہوگا، سب کچھ ہوگا. وہ توحید والی آیتیں بھی بہت لہک لہک کے پڑھتا ہوگا. عمل وہی کرتوتی، وہ ٹھیک کرتی ہے آخرت. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب کتاب. جو اللہ کا لاڈلا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اسے کیا ضرورت ہے اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی اور لوگوں کو ان کے حقوق پورے دینے کی؟ وہ ڈنڈی مارے ہی مارے. تو جس نے اس بدلے کو جھٹلایا اس کے لیے بربادی ہے اس دن. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، کون جھٹلاتا ہے اسے؟ ہر وہ شخص جھٹلاتا ہے. اسے نہیں جھٹلاتا مگر وہی جو حد سے نکلنے والا ہو، گناہ گار ہو. وہ اپنی وہ بدماشی چھوڑنا نہیں چاہتا، جو لت پڑی ہوئی ہے اسے ترک نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آخرت کو مانے، بدلے کو مانے تو یہ چھوڑنا پڑے گا. جو چھوڑے تو وہ زندگی کے پورے ڈگر چینج ہو جائے گی. اس کے لیے وہ آمادہ نہیں ہے، لہذا کوئی ہلا کرے گا، کوئی بہانہ بنائے گا، کوئی اس کے لیے جو ہے نا اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی بیانیہ گھڑے گا. اور خود اگر اس قابل نہیں ہوگا تو کوئی علامہ اسے گھڑ کے دے دے گا تو لپک کے اسے قبول کر لے گا. لیکن وہ اپنی اس حرام خوری کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تب اسے یہ ساری باتیں پسند آئیں گی. اذا تتلیٰ علیہ آیاتنا، جب اسے ہماری آیات سنائی گئیں، قال اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں. یا یہ جو قرآن کا حکم تھا نا، یہ پرانے وقتوں کے لیے تھا. آج تو ماڈرن ایج میں اس پر کہاں عمل ہو سکتا ہے. یہ جو پردے وغیرہ کے احکامات ہیں، یہ تو عربوں کا رواج تھا، یہ کوئی تھوڑا یہ اللہ نے فرض کیا ہے مسلمانوں کے اوپر. تو وہ پھر اسے آج کے ساتھ وہ ہم آہنگ بنانے کی کوشش کرے گا، اسے کہانیاں بنا کے رکھ دے گا. کلا بل ران اعلیٰ قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے ان کے دلوں کے اوپر زنگ آ گیا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے. جو کمائیاں انہوں نے کی ہیں، یہ حرام خوریاں جو کی ہیں، اس حرام خوری کے نتیجے میں ان کے دلوں کے اوپر زنگ آ گیا. یہ زنگ آنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ریسیپینٹ رکھا تھا وہی کا، وہ جو ہے نا کرپٹ ہو گیا. اب وہ ریسیو ہی نہیں کر رہا، سن ہی نہیں رہا. وہ جسے کہا مور ہو گئی ہے، یہ وہ زنگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے. پوچھا گیا اس کو کیسے صاف کریں؟ فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت اور موت کی یاد. مرنا ہے، قبر میں اترنا ہے، یہ جو نقشہ قرآن مجید پیش کر رہا ہے یہ سامنے رہے، پھر انسان کا دل سے زنگ اتر جاتا ہے. دنیا سامنے رہے گی تو زنگ گہرے سے گہرا ہوتا چلا جائے گا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. ہرگز نہیں، جو سمجھتے ہیں وہ نہیں ہوگا، بلکہ اس دن یہ اپنے رب سے حجاب میں کر دیے جائیں گے، یہ نہ اس کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے، حجاب میں ہوں گے. ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے. ثم یقال، پھر کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہ شے ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے کہ نہیں ہم تو آگ میں نہیں آ سکتے. تو اب پڑھو اس میں کلا، یہ دنیا اسی طرح نہیں چلے گی، بلکہ ان کتاب الابرار لفی علیین، جو نیکوکار ہیں ان کا اعمال نامہ ہوگا
اعلیٰ علیین میں، وہ ارواح کو جہاں رکھنے کی جگہ ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا معلوم یہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ لکھا ہوا دفتر ہے، ریکارڈ ہے۔ ارواح جو وہاں پہ آرام فرما رہی ہیں، قیامت کے دن جو ہے وہاں سے وہ جوڑوں کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی۔ یشہدہ المقربون، اس کے قریب فرشتے ہیں، مقرب فرشتے، اللہ کے قریب والے فرشتے وہاں موجود رہتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، اور آخرت میں یہ نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، یہ تخت کے اوپر بیٹھے دیکھتے ہوں گے پورا منظر آرام سے، سکون سے۔ تعرف فی وجوہہم، اور ان کے چہروں سے عیاں ہوگی نظرۃ النعیم، آرام کی تازگی۔ ایک آدمی خوشحال ہو نا تو اس کے چہرے سے نظر آتا ہے جو کھاتا پیتا ہے، سکون سے ہے اور اچھے ماحول میں رہتا ہے، تو وہ چہرہ تر و تازہ ہوتا ہے۔ تو ان کے جو جس آرام میں ہیں اس کی تر و تازگی ان کے چہرے سے عیاں ہوگی۔ یسقون من رحیق مختوم، وہ پلائے جائیں گے ایک مہر لگی ہوئی شراب، خالص شراب، ختامہ مسک، جس کے اوپر مشک کی مور ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، جو لوگ محنت کرتے ہیں اس محنت میں ان کے سانس پھول جاتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، سانس ان کا چڑھ جاتا ہے، تو لوگوں کو اس کام کے لیے اپنے سانس پھلانی چاہیے، محنت اس کے لیے کرنی چاہیے، دوڑ اس کے لیے لگائیں، سانس پھلانی ہے تو اس کے لیے پھلائیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے تو اس میدان میں بڑھیں۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس کے اندر ملونی ہوگی تسنیم کی، اور تسنیم ہوگا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، یہ ایک پورا چشمہ ہوگا جس سے پئیں گے اللہ کے قریب والے، وہ جو السابقون ہیں۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ لوگ جو مجرم ہیں، وہی جو غلط کام کرنے والے، متففین بھی مجرم ہیں، جو لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کے دیتے ہیں، وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے دنیا میں۔ یہ سادے بیوقوف، انہیں تو کاروبار کے طریقے ہی نہیں آتے، انہیں کیا پتہ نفع کیسے ہوتا ہے، تو لوگ ٹھگی کرنے کا انہیں کوئی پتہ ہی نہیں۔ تو ان الذین اجرموا، جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، کانوا من الذین آمنوا، وہ تھے ان لوگوں کے متعلق، ان کا معاملہ تھا جو ایمان والے تھے، یضحکون، کہ ان پر ہنستے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، ان کے پاس سے بھی کبھی گزرو تو وہ ایک دوسرے کو آنکھ مارتے تھے۔ یہ آنکھ مارنے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں ویکھی، یہ کیا کر رہا ہے، اس کو دیکھو۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب گھر والوں کی طرف جاتے تھے تو باتیں بناتے جاتے تھے، وہ ٹھٹھے اڑاتے، ان کے باتیں بناتے اور خوب جو ہے گپیں ہانکتے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب ایمان والوں کو دیکھتے، قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، کہ یہ تو گمراہ، وہ کہتے یہ گمراہ لوگ ہیں، انہیں کوئی سمجھ ہی نہیں ہے اور یہ کسی کام کے نہیں ہیں، گمراہ لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ ان کو نہیں بھیجا گیا تھا ان کے اوپر کوئی حفاظت کرنے والا، نگران بنا کر، ان کے مستقبل کا جو فکر مندی کے لیے انہیں نہیں بھیجا گیا تھا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج کے دن، یہ جب دنیا بدل گئی، آخرت میں پہنچ گئے، وہاں پہ بالکل الٹی جو ہے نا تصویر جب سامنے آئی، تو وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں وہ کافروں پر ہنسیں گے کہ اب پتہ چلا بیوقوف کون تھا، اب پتہ چلا ناسمجھ کون تھا، اب سمجھ آئی صحیح موقف کس کا تھا۔ اور یہ بیٹھے ہوں گے اللہ رائے، تخت کے اوپر تختوں کے پر بیٹھے ہوں گے، بادشاہوں والے تختے، یہ وہ جو دکان کے باہر پھٹا رکھا ہوتا ہے وہ نہیں، یعنی جو عرش ہر ایک کا اپنا اپنا ہوگا، اس پہ بیٹھے ہوں گے۔ ینظرون، سارے منظر دیکھ رہے ہوں گے جو کچھ بیت رہی ہوگی ان لوگوں کے ساتھ جو دنیا میں سیانے بنے ہوئے تھے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يعملون، کافر جو لوگ ہیں انہیں وہی پا رہا ہے جو وہ وہی پا رہے ہیں، یا انہیں وہی دیا جا رہا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ ہم نے کوئی انہیں اضافی انتقاماً کوئی سزا نہیں دی ہے، کوئی ری ایکشن نہیں ہے، یہ جو انہوں نے کیا ہے اس کا فطری نتیجہ ہے۔ یہ بعض جگہیں جو ہے نا قرآن مجید کی یہ بہت خوفزدہ کر دینے والی ہیں، جیسے یہ جگہ ہے، یا جیسے کہا جاتا ہے کہ حل تجزون الا ما کنتم تعملون، تم کیا بدلہ پا رہے ہو سوائے اس کے کہ جو تمہارے عمل تھے۔ یا جیسے عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کی جو سفارش کا ذکر آیا سورہ مائدہ میں اس کے آخر میں، تو جب انہوں نے کہا کہ اللہ تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو تیرے بندے ہیں، تو نہیں، اگر تو انہیں سزا دے تو تیرے بندے ہیں، اور معاف کر دے تو غفور و رحیم ہے۔ تو اس کا جواب جو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ آج کے دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ اس طرح کے جو مقامات آتے ہیں تو کون سا خوف طاری کرتے ہیں کہ وہ ایک سسٹم ہے، جیسے آج ایک سسٹم ہے، آپ چھت سے چھلانگ لگائیں گریں گے، آپ کہیں اللہ مجھے پکڑ لے، نہیں پکڑے گا، ہڈی ٹوٹے گی یا جان سے جائیں گے، آپ زہر کھائیں اللہ بچا لے، نہیں بچیں گے،
سسٹم ہے نا، یہ اللہ نہیں بنایا ہے. جھوٹ بولیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن زبان پہ انگارہ رکھیں جلے گی. اس دن یہ سسٹم الٹ گیا اور جس نے جھوٹ بولا اس پہ چھالا نکل آیا. اب کیا کریں گے؟ یہ تو بالکل جیسے انگارہ رکھا تو چھالا نکل آیا، تو اب جھوٹ بولا تھا چھالا نکلا. حرام کھایا وہ کھولے گا، کغلی فی البطون کغلی الحمیم، اب کھولے گا. تو سسٹم ہے، تو پھر جب آدمی سوچتا ہے سسٹم ہے تو ڈر لگتا ہے نا. تو یہ بھی ایسی بات ہے کہ یہ تمہارے ساتھ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ جو کچھ تم نے کیا تھا یہ اس کا منطقی انجام ہے، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے. آپ نے ٹوٹی کھولی پانی نکلا، اسی طرح آپ نے یہ حرکتیں کی تو دوزخ میں گرے. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں جو ہے نا یہ ان چیزوں پر غور کرنے کی، ظاہر ہم ہر بندہ مصروف ہوتا ہے تو غور نہیں کرتا تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گی. ان پر سوچنے کی توفیق دے، وہ ہمارے مستقبل کا سوال ہے. غور کرنے کی توفیق دے اور صحیح فیصلے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.